جے کے بول کے پلیٹ فارم پر میں ہوں تقی الحسن، اور آج ہم آزاد کشمیر کی سب سے بڑی خبر کی ایک بار پھر سے بات کریں گے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں نئے قائد ایوان کا انتخاب ہونے جا رہا ہے اور اس حوالے سے آج خصوصی اجلاس بلایا گیا ہے۔ قاعدہ معطل ہو چکا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج تیسرے روز بھی قانون ساز اسمبلی کا اجلاس اپنے وقت پر شروع نہیں ہو سکا ہے؟ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں اب تک جو جماعتیں ہیں وہ اپنے جو شیڈیول ہیں اس کے لیے متفق نہیں ہو سکی ہیں، نئے امیدوار جو ہے ان کے نام سامنے نہیں آ سکے ہیں۔ اس ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ وہ نعیم چغتائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر میں قانون ساز اسمبلی کا اجلاس اب تک شروع نہیں ہو سکا ہے، کیا وجہ ہے؟ بے اتفاقی، سیاسی جماعتوں کی یا پھر مفاد ناتجربہ کاری، مفاد پرستوں کی یا سیاسی جماعتوں؟ دونوں کی۔ ہاں، ابھی یہ بتائیں کہ بالآخر ان کے مفادات میں ٹکراؤ کہاں آ رہا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، آزاد کشمیر کے فیصلے لاڑکانہ، رائے ونڈ، اب بنی گالا یا زمان پارک سے ہوتے ہیں، لیکن اب پہلی بار یہاں پہ ہوں گے کیا ہوگے؟ فیصلے کس طرح؟ ایسے کہ اب ہمیں تو بغاوت بغاوت نظر آتی ہے سیدھی سیدھی۔ مثلا تحریک پیپلز پارٹی کی اگر بات کریں، سید تقی الحسن صاحب میں آپ کو سادے سے الفاظ میں بتاتا ہوں، باقی خبروں کو چھوڑ دیں چودھری یاسین کو، سر چھوڑ دیں۔ پاکستان کے چیپٹر میں سے پی ٹی آئی مائنس فارمولا چل رہا ہے، آزاد کشمیر میں وہ اس چیپٹر کا آخری باب چل رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد کا جو چیپٹر کا ایپیسوڈ ہے وہ جی بی میں ہونا ہے۔ علی امین گنڈا پور کا اندر ہونا کی ٹائمنگ آپ چیک کریں، وہ اس وقت اندر ہے اور یہاں پہ یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ پی ٹی آئی کے اس وقت پرویز خٹک اور اسد کیسر یہاں بیٹھے ہوئے اسمبلی کے، یہاں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں 3 دن سے، لیکن وہ طے نہیں کر پائے، ان سے اس لیے نہیں ہینڈل ہو پا رہا کہ وہ شریف سے لوگ ہیں، وہ ان کا اس طرح کا ہوا نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پور ہوتا ہو دبانگ انداز میں بیٹھتا کہتا ہے انج کر لو، وہ کرا لیتا ان سے۔ دوسری جانب یہی جو بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب ہیں، وہ صدر ہیں، صدر آزاد کشمیر ہیں، اور وہ سریعام فارورڈ بلاک لے کے بیٹھے ہوئے اور سب کو پتہ ہے، اور صدر ہاؤس میں ہو رہا ہے۔ یہ کون سی پارلیمانی اخلاق روایات ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ تھوڑا سا ہمیں جو ایکچوئل صورتحال یہ ہے کہ میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں، یا میرا جو تجربہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے قائد ایوان کا انتخاب آج بھی نہیں ہونا، آپ کو وزیر اعظم آج بھی نہیں ملنا، اور یہ انارکی اسی طرح چلتی رہے گی۔ آزاد کشمیر سے پی ٹی آئی کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے۔ تنویر رقبہ چودھری یاسین صاحب پہ بحث ہو گئی ہے، ان کی ختم ہو چکی ہے، اور بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے بھی جو فارورڈ بلاک کا بندہ دیا اس کا استعفیٰ انہوں نے ایڈوانس لیا ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ اسمبلی میں اگر آج یا کل اپنا نیا قائد ایوان، تیسرا قائد ایوان اس حکومت کا منتخب کرتی ہے، تو آپ کو چوتھا قائد ایوان بھی ملے گا 6 ماہ کے اندر، تو جب چوتھا ملے گا تو پھر 5واں بھی مل سکتا ہے۔ اگر استعفیٰ لیا ہوا ہے تو وہ استعفیٰ 6 ماہ کے بعد جس نے لیا ہے اسی کے کام آنے والا ہے۔ جی صاحب، ذرا جو بندے اس وقت بن رہے ہیں ان میں سے کسی ایک کی بھی ذاتی اتنی ورت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ 2 ووٹ نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، چاہے رشید صاحب اگر اکیلے آ کے الیکشن لڑتے ہیں تو ان کے ساتھ 4 ووٹ آ سکتے ہیں؟ تحریک انصاف میں کتنے گروپ چل رہے ہیں؟ تحریک انصاف کے اندر 2 میجر گروپس ہیں۔ کون کون؟ تیسرا گروپ نہیں ہے۔ کون کون چل رہا ہے؟ دیکھیں، انوار الحق صاحب واپس بیٹھ گئے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ میں پارٹی کے ساتھ ہوں۔ اس وقت جو میجر گروپ ہے وہ بیرسٹر سلطان محمود گروپ کا ہے، اور دوسرا حکومت جو سیدھا پی ٹی آئی کا گروپ ہے وہ ہے۔ تیسرا گروپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فارورڈ بلاک پلس پی ڈی ایم کوئی شخصیت سامنے؟ جی بالکل، دیکھیں نا، پی ڈی ایم کے اندر سے ایک جماعت علیحدہ ہو گئی ہے۔ پی ڈی ایم 3 جماعتوں پہ مشتمل تھی، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جے کے پی پی۔ جے کے پی پی اس میں سے نکل گئی اتحادیوں میں سے، تو آپ کے پاس بچی 2 پارٹیز، جو پی ڈی ایم ہے یہاں پہ وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ پہ بچی، ان کے پاس ہیں 19 ووٹ، ان کو کل کے الیکشن میں ملے ہیں 23 ووٹ، مطلب ان کے ووٹ انکریز ہوئے ہیں۔ دوسری جانب سردار عتیق صاحب نے اپنا پلڑا جو ہے مسلم کانفرنس کا جو پلڑا ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ابھی تک، اور اس ساری صورتحال میں جو مزے کی صورتحال ہے کہ 26 ووٹ دونوں طرف سے برابر ہو کے جو امپورٹنٹ ووٹ ہے وہ عتیق صاحب کا بن جائے گا کہ وہ کس طرف بھی جاتا ہے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے۔ پھر یہ بھی آئے گی بات کہ آخر میں اگر پھر بھی ووٹ برابر ہوتے ہیں تو اسپیکر کا ووٹ بھی کاؤنٹ ہوگا۔ لیکن اس وقت تک میرے خیال میں کسی ایک کے پاس بھی عددی اکثریت پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہوئی ہوتی تو وہ اس وقت آ کے یہاں پہ اجلاس شروع کرا لیتا۔ صحیح ہو گیا۔ سرپرائز ہوں گے لوگ نئی شخصیت سے؟ ہو بھی سکتے ہیں، چونکہ ابھی دیکھیں نا، ابھی جو چل رہا ہے تو اس کے ان کا اگر کنسنسس نہ ہوا، جتنے نام ہیں اگر وہ ختم ہو گئے تو پھر نیا نام ہی دیں گے نا۔ یہ بہت بہت شکریہ نعیم چغتائی صاحب۔ ناظرین، اس ساری صورتحال پر مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اب تک کی اپڈیٹ یہ ہے کہ قائد ایوان کا انتخاب جب بھی ہوگا، لیکن نیا قائد ایوان
وہ یقیناً لوگوں کو ایک بڑا سرپرائز ہوگا. اس کا انتخاب ہونا, اس کا بطور امیدوار سامنے آنا, یہ خود ایک سرپرائز ہوگا. مزید اپڈیٹ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیے JK بول کو. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.